ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک بہت اہم موضوع پر آپ سے بات کرنی ہے۔ آج رانا ثناء اللہ نے ایک بہت اہم پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس سے پاکستان کی سیکیورٹی کے انٹرنل اور ایکسٹرنل معاملات پر بہت زیادہ روشنی ہمیں ملی ہے، اور اس سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے بہت سارے بین الاقوامی خطرات کا پاکستان کو سامنا ہے۔ پاکستان کے اندر پڑوس کے ممالک سے کس قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں، کیا کیا واقعات ہو رہے ہیں، دہشت گردی کی وبا اور لہر کیوں آ رہی ہے پاکستان میں، یہ سارا واقعہ ہوا۔ اور آج کے اس ویلاگ میں آپ کو ایک بہت اہم ویڈیو بھی دکھانی ہے، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا اور کچھ دیر بعد دکھاتے ہیں، لیکن پہلے اس واقعے کے سیاق و سباق کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں۔ آج وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اور ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب عمران محمود نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ 23 جون 2021 کو جوہر ٹاؤن میں جو دھماکے ہوئے تھے لاہور میں، اس میں راؤ ملوث ہے، کئی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور باقیوں کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے ریڈ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں۔ ایک دھماکہ کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں کیا لوگوں پر گزرتی ہے، اس کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا ضروری ہے۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد ہم ذکر کریں گے اس کرب کا جس سے انسان گزرتے ہیں۔ سن 2021 چھٹا مہینہ اور 23 تاریخ تھی، بروز سموار تھا۔ یہ سموار والے دن کا یہ واقعہ ہے۔ میں نے مورچے میں اپنی پوسٹ میں ادھر کھڑا تھا، تو ہم روٹین کی ڈیوٹی کر رہے تھے۔ شکر علی خان یہ روڈ ہے نا، وہاں سے گاڑی آئی، داخل ہوئی، اور بلیک کلر کی کرولا تھی میں بھی، تو وہ بندہ آگے جا کر نا تھوڑی دیر بعد اس نے گاڑی کو بلاسٹ کر دیا، تو ایسا محسوس ہوا جیسے قیامت ہی آ گئی ہے۔ جوہر ٹاؤن میں جو بلاسٹ ہوا تھا، اس میں سب سے پہلے اس کا گھر ٹارگٹ ہوا ہے۔ میرا بیٹا مظہر شہید بم دھماکہ ہویا ہے جوہر ٹاؤن، اندر بھی شہید ہو گیا ہے۔ جب دھماکہ ہوا نا تو میں نے جب دیکھا، میں نے کہا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب دیکھے سوٹ پہ نظر پڑی تو یہ سب بلیک جو تھا نا وہ نکل رہا تھا۔ پھر مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے بھی زخم آئے۔ پھر میں نے دیکھا میرا بازو بھی نہیں ساتھ میں مل رہا تھا، تھوڑا سا بازو ساتھ میں، وہ جو جسم کا ٹکڑا وہ تھا۔ اتنا بڑا نٹ، یہ کوئی چھوٹا سا قابلہ نہیں ہے، اتنا بڑا جو اس کی پسلی کے اندر جا چکا تھا۔ 3 ماہ اسی تکلیف میں یہ پڑی رہی، لیکن وہ یہ اتنی بڑی تکلیف کیسے برداشت کرتی رہی یہ ہمیں پتہ ہے۔ روتی تھی اور چیختی تھی، بول سکتی نہیں تھی، بار بار ہاتھ لگاتی تھی اور یوں چلتی تھی ٹیڑھی ہو کے۔ میں اور نکے نکے بچیاں واسطے مزدوری کرتے، انہاں مظہر شہید دے بیٹیاں نو میں مزدوری کرتے کھوا رہا ہوں۔ میں فرد واحد کمانے والا ہوں، 2 میریاں بیٹیاں، 1 بیٹا، تو اب مجھے پتا ہے کس طرح حالات۔ اب دیکھیں نا، دیکھ بھال، بچے اب بڑے بڑے ہیں، بیچارے گزارا کر رہے ہیں، کس کو جا کے سنائیں۔ اس کی سانس والی جو نالی ہے نا وہ ساری سکڑ گئی ہے، ناک سے یہ سانس کھینچ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، ٹیوب گلے میں ڈلی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کیڑا دشمن ہوندے تے دشمنی کر کے چلا گیا، کوئی پتہ ہی نہیں سانوں تے غریب اسی مزدوری کرنے والے بچوں دے پیٹ پالن والے کس طرح پالیے۔ انہاں سر تو چلا گیا، کون انہاں نے کھواندا، ابو ہے انہاں دے کنی کو دیر دادا انہاں دا سر تے رہے گا۔ یہ انسان نہیں ہے، انسان کے روپ میں بہروپیے ہیں، درندہ لوگ ہیں۔ قاعدے قانون تے انہاں نو سزا ملنی چاہیے۔ ساڈا ناکسی کسے گل وچ نہیں ہے گا، سی ناکسی ہے۔ اسی تا حالات آدے بیٹے دی جسلے ویکھیے تے ساڈے او نظراں دے اگے آ جاون تے ایویں سمجھنے اسی بھی انہاں نو ایویں کر دئیے جویں ساڈے بیٹے نال ہوئی ہے۔ جناب کہ سانو انصاف چاہیدا ہے۔ یہ آپ نے ویڈیو دیکھی۔ اب اس دھماکے کے، اسی پرٹیکولر دھماکے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس دھماکے کی میں دہشت گردی کا الزام کسی دہشت گرد تنظیم نے قبول نہیں کیا تھا، اور پاکستان کئی دہائیوں سے
اس مرحلے سے گزر رہا ہے. ہمارے ہاں نہ مساجد، نہ امام بارگاہیں، نہ پبلک پلیسز، نہ پارک، نہ ریلوے اسٹیشن، کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی. ہزاروں لوگ ہم نے گنوا دیے ہیں اس دہشت گردی کی لہر میں. رانا ثناء اللہ نے جو پریس کانفرنس کی اس کے اندر یہ بات واضح طور پہ بتائی کہ اس میں بہت زیادہ کبھی تکلیف دہ کردار جو ہے وہ بھارت کا ہے، اور بھارت اس میں ملوث رہا ہے تھرو آؤٹ. را کی جو ایجنٹس ہیں وہ پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے کام کرتے رہے. اس واقعے کے پیچھے بھی را کے ایجنٹس سامنے نظر آتے ہیں. اگر وہ تفصیلات آپ دیکھیں تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ اس میں کس طرح لوگ انوالو ہیں. $8 لاکھ پاکستان کس طرح بھجوائے گئے، اور ایک شخص کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا. ایک صاحب عید گل ہیں جو افغان نیشنل ہیں، اور ان کی اہلیہ نے اس گاڑی میں بارود بھرا. سمیع الحق ایک صاحب ہیں جو را کے لیے ایجنٹ کا کام کرتے تھے، بلوچستان سے ان کو گرفتار کیا ہے. اس کا اسلم سنجے تیواری اور وسیم سے رابطہ تھا، اور بھارت نے $8,75,000 پاکستان میں 4 افراد کو دہشت گردی کے لیے بھیجے. یہ واقعہ حافظ سعید کے گھر کے پاس ہوا، اور حافظ سعید صاحب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کو جیل ہوئی ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ گھر میں موجود نہیں تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ موجود تھے گھر میں. اس پریس کانفرنس سے ہمیں کچھ بیرونی خطرات کا بھی اندازہ ہوا، اور دوسرا بھارت کا جو ایک پرامن بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس جیسے کلبھوشن یادو ایک مثال ہے. ٹی ٹی پی کو جو سپورٹ بھارت نے کی وہ مثال ہمارے پاس موجود ہے. بھارت کس طرح انسانی حقوق پر بات کر سکتا ہے جبکہ وہاں پر بھارت کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں، جو ذات برادری والے اختلافات ہو رہے ہیں، جو غیر ہندوؤں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو کشمیر کی صورتحال ہے، اور جو مقبوضہ کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں، وہ پوری وادی ایک طرح سے انسانوں کے لیے جیل بنا دی گئی ہے. تو ان واقعات سے منکر نہیں ہو سکتا. بھارت نے اینٹی ٹیررزم کانفرنس کا انعقاد کرانے کا سوچا، لیکن کیا اینٹی ٹیررزم کانفرنس کرانے سے بھارت کے وہ عزائم جس میں دوسرے ممالک میں دہشت گردی پھیلانا، معصوم لوگوں کو جان سے مارنا، کیا وہ عزائم ختم ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ان کا جو خون ہے معصوموں کا وہ خون مٹ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. پھر پاکستان کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ فیٹف میں پاکستان کے ساتھ صریحاً دشمنی کی گئی، اور پاکستان کو فیٹف کی لسٹ، گرے لسٹ اور بلیک لسٹ تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش بھارت نے کی ہے. پھر اس کے بعد کشمیر میں انٹرنیشنل لاز کی جس طرح خلاف ورزی کی گئی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. بی جے پی کے ساتھ کی حکومت نے جو کچھ کیا وہ سب ہمارے سامنے ہے، اور اس سے سمجھوتا ایکسپریس میں جہاں انسانوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا اس کے ملزمان کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، اور وہ آزادی سے بھارت میں پھر رہے ہیں. یہ جو آج رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس تھی، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے پاکستان کو کن خطرات کا سامنا ہے. نئے چیف آف آرمی سٹاف آئے ہیں، اور ان کو بھی جو چیلنجز مستقبل میں فیس کرنے ہوں گے ان کے حوالے سے بھی کچھ بات سمجھ آ رہی ہے. لیکن یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ بھارت دنیا میں امن کا پیغمبر بنتا ہے، لیکن پاکستان جیسے ملکوں میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرغنہ بھارت ہی کہلاتا ہے، اور اس کے بڑے واضح ثبوت مل رہے ہیں. اب ہم سب لوگوں کو اپنی اپنی بساط کے مطابق انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہیے. اس سارے مسئلے پر آواز اٹھانی چاہیے انسانی حقوق کے حوالے سے، اور بھارت کی صریحاً دہشت گردی کے حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے میڈیا پر، اسکالرز پر، انٹلیکچوئلز کو، اس لیے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو صرف پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے سوہانے روح بنا ہوا ہے. اس مکروہ چہرے کو بے نقاب کرنا بے انتہا ضروری ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.